حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب اپنی خلافت پر بیٹھے تھے تو ان کے مخالفین میں سب سے بڑا فتنہ انگیز بلکہ دشمن اسلام ایک بظاہر نو مسلم لیکن منافق یہودی عبداللہ بن سبا تھا۔ اسلام نے سب سے زیادہ صدمہ یہودیوں کے مذہبی وقار کو پہنچایا تھا، اس لیے وہ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن عہد فاروقی تک ان کو اس میں کامیابی نہ مل سکی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب نظام خلافت میں وہ استواری باقی نہ رہی اور اموی امال کے بعض بے عنوانیاں اور دوسرے مختلف اسباب کی بنا پر یہ یہودیت زیادہ نہ ابھر سکی، لیکن اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت پر بیٹھتے ہی یہ نکتہ چینی شروع ہو گئی۔ اس وقت عبداللہ بن سبا کو یہودیوں کی پرانی دعوت نکالنے کا موقع مل گیا۔ یہ بڑا ذہین تھا اور سازشی دماغ رکھتا تھا، چونکہ یہودی مذہب پر قائم رہ کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے اسلام کا لباس پہن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلکہ در حقیقت اسلام کے خلاف ایک وسیع سازش شروع کر دی۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں پرانی جنگ چلی آ رہی تھی، گو اسلام نے اس کو دبا دیا تھا لیکن وہ دلوں سے مٹی نہ تھی۔ ابن سبا نے سب سے پہلے اسے ابھارا اور محب اہل بیت کے لباس میں ان کی حمایت کے ساتھ ساتھ خلفائے ثلاثہ خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ کے خلاف پروپیگنڈے شروع کیے اور سادہ دل مسلمانوں کو بھنسانے اور ان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ان کے اوصاف اور عقائد میں خرافات شامل کر دیے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح ایک دن اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پورا نہ کرنے والے ظالم ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ظلم سے خلافت حاصل کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تفریق کا بیج بونے کے بعد خلافت کو درم برم کرنے کے لیے اس نے یہ حسب ذیل طریقے اختیار کیے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس نے پرفریب لباس میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا اور دوسرے نمبر پر اس نے عثمانی امال کو ہر ممکن طریقے سے بدنام کیا اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنبہ پروری کی داستان مشہور کی۔ اس سازش کا جال اس نے تمام اسلامی مرکزوں میں بچھا دیا اور ہر جگہ خفیہ خط کے ذریعے سے وسیع اور منظم پروپیگنڈے کیے۔ چند ہی دنوں میں سارے ملک کی فضا خراب ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف پہلے سے ہی ایک جماعت موجود تھی، اسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نشانہ ملامت بنانے کے لیے ایک بہانہ ملنا چاہیے تھا، اس لیے اس جماعت میں ابن سبا یہودی کی دعوت بہت کامیاب ہوئی۔ یہودیوں کے بعد مسلمانوں کے دوسرے بڑے دشمن اہل عجم تھے جن کی حکومت انہوں نے مٹائی تھی، ان کی فطرت میں شاہ پرستی تھی۔ ابن سبا اہل بیت کے دائی کے لباس میں تھا، اس لیے سرزمین عجم میں اس کی تحریک کو بڑا فروغ ہوا، گو اجمیوں کا نقطہ نظر اس سے مختلف تھا۔ ابن سبا کا مقصد مسلمانوں کا شیرازہ دھرم بھرم کرنا تھا اور اہل عجم چاہتے تھے کہ اسلامی خلافت ایسے موروثی قالب میں ڈھل جائے کہ ان کی خدمات یعنی حمایت اہل بیت کے صلہ میں ان کو حکومت میں زیادہ سے زیادہ حقوق حاصل ہو جائیں، اس لیے عراق وغیرہ میں ابن سبا کی تحریک زیادہ ابھر کر ظاہر ہوئی۔ ان طبقوں کے علاوہ بعض مخلص مسلمان بھی اس کے فریب میں اس طرح آ گئے کہ بعض نوجوان عثمانی امال میں جو اہل سعادت کے فیض و تربیت سے محروم تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے جیسا اخلاص ان کے پاس نہ تھا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں فاروقی صولت نہ تھی جس سے بڑے بڑے تھر تھراتے تھے، بلکہ آپ فطرتاً نہایت نرم خو، حلیم الطبع اور متحمل مزاج تھے، اس لیے آپ کے امال سے جو بے عنوانیاں سرزد ہوئی تھی گو علم کے بعد آپ ان کا پورا تدارک کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی چشم پوشی بھی کر لی جاتی تھی۔ دونوں صورتوں میں مخالفین کو بدنام کرنے کا بہرحال موقع مل جاتا تھا، اس لیے بعض مخلص اور خیر خواہ خلافت مگر سادہ مزاج بزرگوں کو دلوں میں بھی شکوک پیدا ہو گئے۔ ابن سبا نے تحریری پروپیگنڈا کے علاوہ خود عراق اور مصر وغیرہ میں جا کر خفیہ جماعتیں قائم کر لی تھی۔ سب سے پہلے 23 ہجری میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ والی بصرہ کو اس کی سازش کا علم ہوا، انہوں نے اس کو اپنے ہاں سے نکالا، یہاں سے نکل کر وہ کوفہ پہنچا، کوفہ سے بھی نکالا تو آخر میں مصر کو اپنا مستقر بنایا۔ مذکورہ اسباب کی بنا پر قریب ہر جگہ ابن سبا کے پروپیگنڈا کا کچھ نہ کچھ اثر پڑا، خصوصاً عراق جس میں مختلف قوموں کی مخلوط آبادی کی وجہ سے شر و فساد کی فطری صلاحیت تھی، اس فتنے کا مرکز بن گیا۔ چنانچہ کوفہ اور بصرہ میں اعلانیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالف پیدا ہو گئے۔ کوفہ میں انقلاب پسندوں کے سرغنہ اشتر نخی، جندب بن کعب، ابن ذی الحنکہ، صعصع، کمیل اور عمیر بن ثابت تھے، ان کا کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنا تھا۔ یہ لوگ ذرا سی بات پر فتنہ انگیزی کرتے تھے، ان کے آئے دن کی فتنہ انگیزی سے تنگ آ کر سعید بن عاص اور اشراف کوفہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ کوفہ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے انہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ آپ نے امن کے خیال سے ان لوگوں کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام بھیج دیا اور لکھا
کہ یہ لوگ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرو، اگر باز نہ آئے تو انہیں میرے پاس بھیج دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کے عمال کے خلاف نکتہ چینی تو عرصہ سے شروع ہو گئی تھی، لیکن کسی کو آپ کے خلاف اٹھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ سبائیوں کی قوت مضبوط ہونے کے بعد سب سے پہلے 24 ہجری میں کوفہ کے ایک انقلابی یزید بن قیس نے اس کی جرت کی اور سبائیوں کو لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے کے لیے مدینہ چلا، لیکن قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا۔ گرفتار ہونے کے بعد اس نے کہا میں صرف سعید بن عاص والی کوفہ کا تبادلہ چاہتا ہوں، اس لیے قعقاع نے اسے چھوڑ دیا اور یزید نے خط لکھ کر کوفہ کے سب سے بڑے سرگنا اشتر نخی کو بلا لیا۔ اس لیے کوفہ پہنچنے کے بعد یہاں شورش شروع ہو گئی۔ اشتر نخی نے سعید بن عاص کے ایک غلام کو قتل کر دیا۔ سعید نے جب دیکھا کہ مفسدین نے فتنہ انگیزی کے لیے ان کی معزولی کو آڑ بنایا ہے تو انہوں نے خود جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے بجائے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امن و دامان کی خواہان تھے، اس لیے سعد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا اور اہل کوفہ کو لکھا کہ میں نے سعید کو معزول کر کے جس کو تم چاہتے ہو اس کو مقرر کر دیا ہے، اللہ کی قسم میں تم سے اپنی آبرو بچاؤں گا، تمہارے مقابلے میں صبر سے کام لوں گا اور تمہاری اصلاح پر پوری کوشش کروں گا۔ لیکن مفسدین کی اصل غرض انقلاب برپا کرنا تھا اور کوفہ، بصرہ، سارے عراق میں یہی حال تھا، اس لیے کوئی اصلاح کارگر نہ ہو سکتی تھی۔ جب ہر طرف اس قسم کی خبریں آنے لگی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ، عبداللہ بن عامر اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وغیرہ تمام ذمہ دار لوگوں کو بلا کر ان سے موجودہ صورتحال کی اصلاح کے متعلق مشورہ کیا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں کو جہاد میں لگا دیجئے، اس کی مشغولیت میں ان سب کی توجہ دوسری طرف ہٹ جائے گی۔ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ شورش چند لوگوں کی وجہ سے ہے، اگر ان کے سرگنا پکڑ کر قتل کر دیے جائیں تو مفسدین کا شیرازہ خود بکھر جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہر حاکم اپنے اپنے صوبے میں امن و دمان کا ذمہ دار قرار دیا جائے، شام کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ یہ سب بندہ زر ہیں، روپیہ دے کر ان کا منہ بند کر دیا جائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بولے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے منشا کے خلاف کام کرتے ہیں، عدل و انصاف سے کام لیجئے یا خلافت سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، ورنہ پھر ہمت کر کے جو دل میں آئے وہ کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے متعجب ہو کر ان سے پوچھا تمہارا میری نسبت سے یہ خیال ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ جب لوگ چلے گئے تو کہا امیر المومنین نے جو کچھ کہا تھا دراصل میرا خیال نہیں ہے کہ آپ کی ذات اس سے بلند ہے، یہ میں نے اس مصلحت کی بنا پر کہا تھا کہ مخالفین پس پردہ ہماری اس گفتگو کی طاق میں تھے، اس لیے میں نے یہ باتیں کی تاکہ وہ لوگ مجھے اپنا ہم خیال سمجھ کر رازدار بنائے اور مجھے آپ کو ان کے شر سے بچانے کا موقع ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سبا سے کس طرح چھٹکارا پایا اور ان کی جھوٹی باتوں کو کیسے جھوٹا کیا، یہ سب آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا، تو تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔